السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عہد ایک امانت ہے۔ ہر شخص کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے جو بھی عہد کیے ہیں۔ ایک تو عہد وہ ہے جو عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، اور بعض عہد ہم نے پیغمبروں سے کیے تھے جب انہوں نے ہمیں عذاب کی دھمکی تھی اپنی قوموں کو کہ عذاب آئے گا، تو قوموں نے اپنے پیغمبر سے عہد کیے کہ اس بار عذاب ہٹا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوسرے کچھ عہد وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دنیا میں لوگوں سے کرتے ہیں، بزنس میں، منگنی کی صورت میں، نکاح شادی کی صورت میں۔ کچھ عہد باتیں ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کی امانت ہوتی ہے۔ یہ سارے عہد ہیں، ان سارے عہدوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس عہد کی ایک دعا بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے۔ تو عہد ہمیں ہر حال میں، تو آج اس کی آیت آئے گی کہ عہد اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ تھوڑے فائدے کے لیے اکثریت نے عہد نہیں نبھایا۔ ہم تھوڑے فائدے کے لیے عہد کو نہ توڑیں۔ جو عہد توڑتا ہے تو اس کا آخر میں کچھ نہیں بچتا، جس لالچ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے دل کو مہر لگا دیتا ہے۔ آج اس قسم کی آیتیں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على اللہ. اب دیکھو لوگ ان دونوں لفظوں کو ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ. دیکھو کتنا فرق ہے، پڑھنے میں بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے. اللہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بارک اللہ فی. ہم 108 پر اسٹاپ کر رہے ہیں. عہد الست کے بارے میں ہم نے پڑھا. تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں. نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبروں میں سے. اللہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کن کن لوگوں قوموں پر عذاب آیا. تو یہ صورت مکی ہے، اس میں توحید اور آخرت کے بارے میں اور عذابوں کو واقعات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہم پچھلے بہت ساری آیتوں سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں پر قوموں پر کس طرح عذاب آیا. تو اللہ کہہ رہا ہے تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں. نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر. من انباء، ان کی خبروں میں سے. نبا خبر کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس. رسلہم، رسول ان کے. بالبینات، ساتھ کھلی نشانیوں کے. ان کے پاس رسول آئے، نشانیاں بھی لے کر آئے، پھر بھی وہ نہ تکبر سے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے کر بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. فما کانوا لیؤمنوا، بس نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے. بما کذبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا. من قبل، اس سے پہلے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے. استغفر اللہ، جو اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹتے. جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ اس سے قبل وہ حق کی تکذیب کر چکے تھے. گویا ابتدا جس چیز کی وہ تکذیب کر چکے تھے یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بنا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی. اسی کو اگلے جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ. سورۃ الانعام آیت نمبر 110 اور 109. اور تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے. استغفر اللہ. جو پہلے جب بھی کوئی دلیل دے، کوئی ایمان لانے کی دعوت دے تو اس میں سوچنا چاہیے. یہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں.
ان کے سامنے دوسروں پر عذاب آیا پھر بھی نہ سمجھے، تو ان پر مہر لگا دی گئی، اور انہوں نے سنا نہیں۔ یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پر تاکہ نہ وہ سنے نہ سمجھیں۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت کے لیے کوئی عہد، جیسا میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا کہ عہد کی پاسداری کرنی ہے، جو عہد لوگوں سے کیے ہیں، اللہ سے کیے ہیں، اس کو ہر حال میں نبھانا ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے ان کی اکثریت کو ہم نے عہد نبھانے کا نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک پایا ہم نے اکثر ہم ان کی اکثریت کو لفاسقین، البتہ فاسق، نافرمان فاسق کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو عہد نہیں نبھاتے۔ اللہ نے جو ہم سے عہد لے رکھا ہے وہ عہد ہمیں نبھانے چاہیے، تھوڑے فائدے کے لیے نہیں کرنے چاہیے۔ صحابہ نے دنیا میں دل نہیں لگایا تھا، ہماری منزل آخرت ہے، اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہم ہلکے ہلکے گناہ کرتے ہیں تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے دل پر، جب گناہ بڑھتے بڑھتے پھر مہر لگ جاتی ہے، تو ہلکے ہلکے گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھیں، ورنہ ہمارے دلوں پر بھی مہر لگ سکتی ہے۔ ثم بعثنا من بعد، پھر بھیجا ہم نے بعد اس کے موسیٰ کو بآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کی، الی فرعون، طرف فرعون کی، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی، فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا ساتھ اس کے، ٹھکرایا، ظلم یعنی حق کو نہیں پہچانا، یہ بھی ظلم ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھیے کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ استغفر اللہ۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل اور معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، اے فرعون بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑانا، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو یرغمال بنا رکھا تھا، ناحق ظلم کرتا تھا۔ اس کا بھی میں آپ کو اگلی میں بتاؤں گی۔ حقیقن، قائم ہوں، اللہ اقول علی اللہ، قائم ہوں اس پر کہ نہ میں کہوں اللہ پر الا حق، مگر حق۔ اللہ نے جس حق اور سچ اور دلیلوں کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، میں وہی حق بات بتا رہا ہوں، کوئی جھوٹ ملاوٹ نہیں ہے۔ قد جئتکم، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس، جئتکم ببینۃ، ایک واضح نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل، بس بھیج دو، معی بنی اسرائیل، بس بھیج دو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو۔ قال، اس کا مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنے پاس غلام بنا رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ اور بادشاہ سمجھتا تھا، اس سے ناحق ظلم کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا کہ فرعون ظالم ہے، بادشاہ ہے، ان کے پاس جاؤ، پہلے ان کو حق کی دعوت دو، نہیں مانے تو آگے آ رہا ہے فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، تو بس بھیج دو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنت جئت، اس نے کہا اگر ہے تو لایا تو، بآیتن، کوئی نشانی، فأت بہا، تو لے آ اسے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے، یعنی اگر اللہ نے کوئی خاص تمہیں نشانی دے کر بھیجا ہے تو وہ دکھا، لے آ۔ جیسے ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے۔
پیغمبر اپنے پیغام میں مخاطب سرداروں سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بات کو جلد سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں ان بڑے لوگوں نے سچائی کو ماننے سے انکار کیا۔ اگر کوئی قوم حق کا انکار کرتی ہے پھر اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں کوئی بھی۔ اب یہاں قوموں کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان بھی حق کا انکار کرے تو سمجھو کہ ان کے دن تھوڑے ہیں۔ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے کہ آپ نے کسی سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو سمجھو آپ کے دن تھوڑے ہیں۔ بھلے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے جس کی امانت ہے، جس کا حق ہے، بھلی ان کے پاس مشکل آئیں گی لیکن بہرحال کامیابی اور جیت اس کی ہوگی۔ تو یہاں فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہو تو لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو اس نے ڈالا عصا اپنا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو یکایک وہ اڑدا واضح، یعنی ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے باہر نکالا، يَدَهُ، ہاتھ اپنا، فَإِذَا هِيَ، تو یکایک وہ ہو گیا، بَیْضَاءُ، سفید چمکتا ہوا، لِلنَّاظِرِینَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں دکھائی کہ جو بات کی دلیل ہے میں واقع اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں، اور معجزے اور بڑی دلیل تفصیل سے آگے بھی آ رہی ہے۔ تو جادوگر ان کا کیونکہ حق سچ کس کس کو نظر آتا ہے، تو جادوگروں کو حق نظر آیا۔ تو کبھی بھی کوئی اگر دین کی، سچائی کی، ایمان کی دعوت دے تو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کو سوچ بچار کرنی چاہیے، غور فکر کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔